عشق میں اس کائنات کے ساتھ میرا جو تعلق بنا وہ تیرے اے رب ذوالجلال تیرے اور تیرے محبوب کی محبت کی وجہ سے بنا۔ پتہ ہے آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق اور رشتہ تھا؟ آپ اگر یہ میں ڈاکٹر صاحب کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ آپ مجھے علامہ صاحب کی اس کوٹھڑی میں لے گئے تھے جہاں پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام گزرے تھے۔ آپ یقین جانیے ابھی بھی وہاں سے روحانیت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کبھی جا کے دیکھیں، وہ عملہ والوں نے جس وقت ہم گئے تو ہم کافی دیر 1-1.5 گھنٹہ ہم اس کے اندر گھومتے رہے، علامہ صاحب کی چیزوں کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے عملے والوں نے دلچسپی دیکھتے ہوئے ہماری وہ کوٹھڑی کھول دی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ کسی کے لیے کوٹھڑی نہیں کھولتے، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ آپ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں تو ہم نے یہ کوٹھڑی کھول دی ہے، جہاں اس کوٹھڑی میں جہاں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تھا، اس کوٹھڑی سے ابھی بھی ایک روحانیت کی کیفیت کا انسان کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت میں محبت مصطفیٰ میں اتنا آگے نکل گیا تو پھر یہ اس کائنات کا طلسم میری آنکھوں سے ٹوٹا۔ تو پھر کیا ہوا؟ عشق کی ایک جست نے ایک چھلانگ، اس محبت کی ایک چھلانگ میں اتنے لمبے فاصلے طے کر لیا کہ ویسے تو کوئی ہوائی جہاز تے جاوے، کوئی موٹر تے جاوے، اس نو سالاں تے مہینے لگن گے مدینے پہنچنے، لیکن میں محبت نے ایک قدم رکھیا تو میں مدینے پہنچ گیا، محبت نال ایک قدم رکھیا تو میں مدینے پہنچ گیا۔ کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا کہ سا تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا۔ کہتے ہیں میں تو اس زمین اور آسمان کو بے قرار، یعنی بے قرار کا مطلب جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، میں تو یہ اس زمین و آسمان کو بغیر کنارہ سمجھا تھا، لیکن جس وقت میں نے محبت مصطفیٰ میں قدم رکھا تو اس ایک قدم نے یہ سارے قصے تمام کر دیے، یہ سارے فاصلے مٹا دیے، میں تو اس بارگاہ رب ذوالجلال میں جا کھڑا ہوگا۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، اور جی اپنی جولاں گاہ کو، اپنی جولاں گاہ زیرے آسمان سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں، بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیل گوں کو آسمان سمجھا تھا میں، اور عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اور کہتے ہیں کہہ گئیں راز محبت پردہ داری ہے شوق، کہہ گئیں راز محبت پردہ داری آئے شوق، تھی فغاں وہ بھی جسے ضبط فغاں سمجھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرا وہ بھی رونا رونا ہی تھا جس کو میں ضبط کہہ رہا تھا، اپنے تئیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے طور پر اس محبت رسول میں اپنے آپ پر ضبط کر رہا ہوں، اپنے آپ کو روک رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میرا وہ ضبط کرنا بھی رونا ہی تھا، کہہ گئی راز محبت پردہ داری آئے شوق، تھی فغاں وہ بھی جسے ضبط فغاں سمجھا تھا میں۔ دوستو اللہ رب العزت ہمیں روحانیت کے ان مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں مگن اور محو کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں یہ بار بار آپ کو کہتا ہوں، اور
میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ بار بار کہتا ہے، آپ شاید بور بھی ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں یہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ دوستو سب کچھ ملتا ہے تو حضور کی محبت سے ملتا ہے. جس سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، جو اس دولت سے، جس کو یہ دولت محبت مصطفیٰ نہیں ملی ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، وہ مٹی میں رول رہا ہے، وہ بدقسمت ہے. قسمت اپنے ہاتھوں سے بنتی ہے جی. محبت رسول حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں، ان کی باتوں میں، ان کے افعال میں، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں ہر وقت محو رہنے کا نام ہے. پتہ ہے محبت رسول کیا ہے؟ محبت رسول یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنے لگے تو آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اس کو میرے محبوب نے کیسے کیا تھا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کیسا رابطہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیسے برداشت کرتے تھے. جب بدو آ کر کے زور زور سے کہنے لگے اے محمد، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں اے محمد باہر نکلو، باہر نکلو دروازے پہ. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کیا کرو، لیکن رسول اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا، اللہ کو معلوم تھا میرا محبوب یہ نہیں کہے گا کہ میرے دروازے کو زور زور سے مت تھپکو. روز زور زور اللہ فرمانا کہ بتا میرے محبوب آرام فرما رہے ہو، ساری رات میں یاد کر دیا کہ اکھ لگ گئی ہوئے، میرا محبوب سو گیا ہوئے، میرا محبوب کسی کام نے اندر مشغول ہوئے، تو ان آ کے میرے محبوب نے دروازے نہ کھٹکھٹایا کرو، ادب اور احترام ملوز خاطر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے نہیں کہا کہ تسی آ کے میرے دروازے سے زور زور نہیں آوازاں نہیں دیا کرو. بس انہی چیزوں کو دیکھتے رہنے کا نام محبت رسول ہے. حضور یہ چیزیں جس وقت آپ دیکھنے لگیں گے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے گا کہ پھر وہ میں عرض کر رہا تھا، وہ بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ علامہ اقبال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، وہ اتنے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے کہ جس وقت وہ روزگار فقیر میں ان کے ایک دوست لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی ہم دوست بیٹھے ہوتے تھے، جب بھی کسی بھی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کسی زبان پر آ جاتا تھا تو حضرت علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بن جاتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہچکیاں لے لے کے رونے لگتے تھے. پتہ ہے ہم کیوں علامہ سے محبت کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ جب نام مصطفیٰ آتا تھا حضرت علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی بن جاتی تھی اور آپ ہچکیاں لے لے کے اس طرح روتے تھے جس طرح بچے روتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت مصطفیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.